حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی. یہ حدیث کئی جملوں پر مشتمل ہے. پہلا جملہ ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا ہاتھ. تو مقصود یہ ہے کہ جب آدمی عام طور سے کوئی دیتا ہے تو اوپر سے ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ جو کسی کو دے رہا ہو وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو لینے والا ہے نیچے ہے. تو مراد حقیقت میں اوپر اور نیچے کا سوال نہیں ہے، یہ کنایا ہے دینے اور لینے سے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بعض جو جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ جب کوئی ہدیہ دیں شیخ صاحب کو تو اس طرح دیں کہ خود اپنا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھیں اور شیخ صاحب اوپر سے اٹھائیں، اس لیے کہ تاکہ اس حدیث کا مصداق نہ بننا پڑے کہ الید العلیا خیر من الید السفلی. وہ کہتے ہیں ہاتھ اوپر والا ہی ہے اگرچہ لے رہا ہے اٹھا رہا ہے، اور دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہے، تو تاکہ اس وعید میں داخل نہ ہو اس کے لیے یہ طریقہ نکالا. حالانکہ حقیقت میں مراد اوپر اور نیچے ہونا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اور اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ حتی الامکان انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کسی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرے اور دوسرے کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے، اس سے سوال نہ کرے. تو یہ بتایا کہ لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے. لہذا حتی الامکان اس بات سے پرہیز کرو کہ لینا پڑے کسی سے. حتی الامکان مواقع اس کے تلاش کرو کہ تم دینے والے بنو، نہ یہ کہ لینے والے بنو. تو یہ تاکید کرنی مقصود ہے مسلمانوں کو کہ حتی الامکان اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے انسان ہاتھ نہ پھیلائے. اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن اور ایک رات کی غذا موجود ہو، کھانے کا سامان موجود ہو، ایک دن ایک رات کے لیے، تو اس کے لیے سوال کرنا حرام. ایک دن ایک رات کی روزی جس کے پاس موجود ہے، کھانے پینے کا سامان ایک دن ایک رات کا موجود ہے، اس کے لیے سوال کرنا، بھیک مانگنا لوگوں سے حرام ہے. اتنا سخت حکم رکھا گیا ہے شریعت میں سوال کرنے کے بعد. اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے لوگوں سے، تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر خراشوں کے اور زخموں کے نشان ہوں. وہ سوال جو اس نے کیا تھا لوگوں سے وہ اس کے چہرے پر زخموں کی صورت میں آئے گا. تو یہ سوال جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو، اس کو سخت حرام اور ناجائز اور گناہ قرار دیا گیا. اور سوال کرنے میں صرف یہ بات داخل نہیں کہ آدمی پیالہ لے کر بھیک مانگے، بلکہ کسی بھی شخص سے پیسے مانگنا، کسی بھی شخص سے کھانا مانگنا جبکہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی موجود ہو، چاہے وہ بھیک کی شکل میں نہ ہو، خفیہ طریقے سے کیوں نہ ہو، وہ اس میں سوال میں داخل ہے اور حرام. اور ساتھ ہی فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کے لیے سوال کرنا حرام ہے اس کو دینا بھی نہ جائے، اس واسطے کہ جب وہ سوال کر رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو
اب اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ گناہ میں معاونت ہوگی، گناہ میں اس کی امداد ہوگی، گناہ میں اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہمت افزائی ہوگی، لہٰذا ایسے شخص کو دینا بھی ناجائز۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں متعین طور سے یہ معلوم ہو یقینی طور پر کہ اس کے بعد ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہے اور اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اس کو دینا ناجائز۔ لیکن جس شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو محض بدگمانی سے یا اس کے ظاہر حال سے اندازہ لگا کر اور یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ تو پیشہ ور آدمی ہے، اس سے نہیں رکنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ جب ہم دارالعلوم سے تازہ فارغ التحصیل ہوئے تو ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں، حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جاتے جاتے گاڑی ایک سگنل پر رکی، جہاں یہ لائٹیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر رکی۔ تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں یہ سگنل ہوتے ہیں تو وہاں بھکاری بہت جمع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو ایک بھکاری آ گیا اور اس نے کچھ مانگا، تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کے دے دیا۔ ہم نے تازہ مسئلہ پڑھ رکھا تھا کہ جو شخص کے لیے حرام، جو مسئلہ سوال کرنا حرام ہو، اس کو دینا بھی ناجائز ہے۔ تو اپنے اس تازہ مسئلے کی بنا پر حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ تو سب پیشہ ور قسم کے بھکاری ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوال کرنا ہی حلال نہیں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو دینا بھی جائز نہیں ہوتا، یہ مستحق نہیں ہے جن کو آپ دے رہے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ انہی کے مقام کی بات فرمایا کہ بھائی یہ کہاں کا استحقاق مستحق اور غیر مستحق کے لیے پھرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق ہونے کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کر لیں تو ہمارا تمہارا کیا حشر بنے؟ بتاؤ کہ کون مستحق ہے؟ یہ جو رزق مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ نعمتیں جو نچھاور ہو رہی ہیں، جن کی بارش ہو رہی ہے صبح سے شام تک، اس کے مستحق ہو تم؟ اگر اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے حالات میں زندگی کو دیکھو، تو کوئی استحقاق دور بھی نہیں، بلکہ اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ بچائے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں جیسے اعمال ہے ہم لوگ۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بنیاد پر دینے لگے کہ جو مستحق ہے اس کو دیں اور جو غیر مستحق ہے اس کو نہ دیں، تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ اس واسطے یہ مستحق غیر مستحق کی کہاں بات نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ وہ فقہا نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ اس صورت سے متعلق ہے جبکہ ایک آدمی کے بارے میں متعین اور یقینی طور پر معلوم کہ یہ اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے اور اس کو دیں گے تو یہ اور اس گناہ کے اندر مزید مبتلا ہوگا، اس صورت میں آ رہا۔ لیکن چلتے پھرتے جو کوئی بھکاری آ گیا، چاہے آپ کو قرائن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، لیکن چونکہ یقین سے معلوم نہیں ہے، اس واسطے اس کو بجائے اس کے کہ جھڑکو یا اس کو رد کرو، کچھ دے دینا بہتر ہے۔ کچھ دے ویسے نہ اما سائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ تو سوال کرنا بہرحال حرام ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب میں نے پہلے گاڑی خریدی اور سب سے پہلے حضرت کی خدمت میں لے گیا کہ حضرت اس پر سواری کر کے حضرت سے افتتاح کراؤں، حضرت کی خدمت میں لے گیا تو حضرت نے بہت دعائیں دی اور تشریف رکھی گاڑی میں اور کچھ دیر ساتھ بھی تشریف لے گئے، اور جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ گاڑی میں کچھ پیسے اس غرض سے رکھا کرو کہ جب کوئی آدمی نظر آئے، کوئی سائل آئے تو اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ گاڑی میں کچھ پیسے اس کام کے لیے رکھا کرو خالی، کیونکہ وقت اور بعض اوقات کھلے ہوئے نہیں ہوتے اور آدمی کو بغیر
دیے ہوئے رخصت کرنا پڑتا ہے، تو کچھ پیسے ایسے رکھا گیا۔ تو اس واسطے ہر ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کر لینا ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ، کیا پتا بے شک بہت دھوکہ باز پھر رہے ہیں، لیکن ان دھوکہ بازوں میں کوئی حقیقی مستحق بھی ہوتا ہے، تو ان دھوکہ بازوں کی وجہ سے اس حقیقی مستحق کو گرفتار دینا، اگر فرض کرو تم نے 10 غیر مستحق آدمیوں کو دے دیا جو حقیقت میں مستحق نہیں تھے لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا اس واسطے تم نے دے دیا، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، اور اگر ایک مستحق کو رد کر دیا جو حقیقت میں مستحق تھا اور اس کو تمہارے انکار کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا، تو یہ نقصان کی بات ہے، یہ اللہ بچائے، یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑ فرما لے کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کو رد کر دیا اور ہم نے کہا تھا کہ وہ مسائل فلا تنہر، تم نے اس کو جھڑک دیا، تو اللہ بچائے اس کا جواب ہمارے پاس، اس واسطے کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرنا چاہیے۔ بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، اور کوئی شخص